दो अहम और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर वन ये कि आर्मी चीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ से सानिया 9 मई के बाद दूसरी और कुल 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। कल सेकंड मीटिंग थी 9 मई के बाद। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, इजलास के अंदर एक करारदाद पेश की गई और ये करारदाद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से आई है और उस करारदाद के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके सरबराह के खिलाफ कार्रवाई, फिल फौर कार्रवाई, बिला ताखीर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। 14 लोगों का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है वो फाइनलाइज हो गया है, जिसमें चंद सहाफ़ी भी मौजूद हैं। अब उन सहाफ़ियों के नाम भी सामने आ गए हैं। पहले तो शायद ये राह निकल सकती थी कि इमरान खान साहब बाहर चले जाए, लेकिन इसके बाद अब वो रास्ता भी तारीख होता हुआ नजर आ रहा है। फौज कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगाने वाली, फौज कहीं रुकने वाली नहीं है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का होमवर्क बड़ा तगड़ा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कल एक इंतहाई अहम दिन था और इस इंतहाई अहम दिन पर दो अहम और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर वन ये कि आर्मी चीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ से सानिया 9 मई के बाद दूसरी और कुल 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। कल सेकेंड मीटिंग थी 9 मई के बाद। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ उसकी एक रिफ्लेक्शन के लिए कौमी असम्बली का इजलास देखना ही काफ़ी है। उस इजलास के अंदर एक करारदाद पेश की गई और ये करारदाद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से आई है और उस करारदाद के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके सरबराह के खिलाफ कार्रवाई, फिल फौर कार्रवाई, बिला ताखीर कार्रवाई करने की बात की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक उस पार्टी और उस पार्टी के चेयरमैन को ट्रीट किया जाए। मैं इस करारदाद के मतन की तरफ आता हूँ क्योंकि एक एक वर्ड पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है और वो खुद बता रहा है कि तहरीके इंसाफ का और चेयरमैन तहरीके इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होने वाला है। उससे पहले इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये कि हम पहले भी आपको बता रहे थे कि 14 लोगों का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है वो फाइनलाइज हो गया है, जिसमें चंद सहाफ़ी भी मौजूद हैं। अब उन सहाफ़ियों के नाम भी सामने आ गए हैं। थाना रमना के अंदर गुज़श्ता रोज़ एक FIR लॉन्च हुई है और उस FIR के अंदर वजाहत सईद खान जो बड़ा रोते हुए दिखाई दे रहे थे, बाहर बैठ के जो कुछ तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है उस पर आंसू बहा रहे थे। जो एंकर पर्सन है दुनिया न्यूज़ के साथ वाबस्ता रहे और फिर जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में जा रहे थे तो उस वक्त हमने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियाँ, वहाँ की भैंसें, इवन बाथ टब तक नहीं छोड़े, वहाँ पर बैठ के भी वीडियोस बनवाते रहे। तो ये सब कुछ उन्होंने दिखाया और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है उसके ऊपर आंसू बहा रहे। तो वजाहत सईद खान का नाम उस FIR के अंदर मौजूद है। उस FIR के अंदर शाहीन सहबाई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका नाम मौजूद है। उसमें सैयद हैदर मेहदी का नाम मौजूद है जो ब्लॉगर हैं और उसमें आदिल फारूक राजा। ये 4 लोग हैं जिनके खिलाफ थाना रमना के अंदर FIR लॉन्च हुई है और एक आम शहरी ने जो इस्लामाबाद का रिहायशी है उसने FIR लॉन्च कराई है। इसमें पाकिस्तान पीनल कोड की मुख्तलिफ दफ़ात हैं 120, 121, 121A, 11B। इन तमाम दफ़ात के तहत जो एड और एबेटिंग का मामला है, जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाना है और लोगों को इंसाइट करना है, इश्ताल अंगेज़ी की तरगीब देना है और फौज के खिलाफ जो बगावत पर उकसाने का मामला है, वो सारी दफ़ात इसके अंदर ऐड की गई हैं और अल्टीमेटली इन 4 लोगों के गिर्द घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये वो 4 लोग हैं जिन खासतौर पे जर्नलिस्ट का नाम आ रहा था, तो ये वो सहाफ़ी है जिनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो फौजी अदालतों में भी चलने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। अब जरा बढ़ते हैं उस करारदाद की तरफ जो करारदाद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पर पेश की है। इस करारदाद का मतन कुछ यूं है कि इस ऐवान की राय है कि एक सियासी जमात, एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके चेयरमैन ने 9 मई 2023 को आइन कानून की धज्जियां बिखेरते हुए मुल्की सलामती के हामिल इदारों के खिलाफ कार्रवाइयों में तमाम हुदूदों को अबूर करते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। अब पहला जुमला ही पढ़ने से और समझ लेने से ताल्लुक़ रखता है कि एक सियासी जमात और उसके चेयरमैन ने, यानी यहाँ पर उस जमात के सिर्फ चेयरमैन की बात नहीं हो रही बल्कि उस जमात की इटसेल्फ भी बात हो रही है। यानी वो जमात कौन सी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब देखिए करारदाद के अंदर उस जमात का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यानी यहाँ तक उस जमात का नाम लेने को मकरूह समझा जा रहा है या PTI को हराम समझा जा रहा है कि उसका नाम करारदाद के अंदर भी मौजूद नहीं है। चेयरमैन कहा गया है, इमरान खान का नाम नहीं लिया गया, यानी नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे पार्लियामान के फ्लोर पर। तो एक सियासी जमात, एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके चेयरमैन ने यानी 9 मई को जो कुछ किया तमाम हुदूदों की हद पार करते हुए किया। मुल्क की सलामती के हामिल इदारों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए जो तमाम हुदूदों की हद पार की, फौजी तनसीबात पर हमले किए, उस जमात और उसके सरबराह के इकदामात से मुल्क, रियासत और रियासती इदारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा, जिसके तमाम शवाहिद, सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद है
اور ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق ایک دن کی بھی تاخیر کے بغیر کارروائی مکمل کی جائے. یعنی یہاں پر وہ ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم دینے کا، ایک مہلت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پارلیمان یہ چاہتی ہے کہ فی الفور پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو اس پہ سب سے پہلے تو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ کوئی دو اینٹیٹیز نہیں ہے. یہ صرف سربراہ پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، ایک پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ بھی کارروائی ہوگی. اور وہ کارروائی کیا ہو سکتی ہے کہ اس پارٹی کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے. یعنی وہ پارٹی جو ہے وہ کالعدم ہو جائے، وہ بینڈ آؤٹ فٹ ہو جائے. تو اس میں اب دکھائی نہیں دے رہا کہ پی ٹی آئی بھی بچتی ہے ایز فار ایز دس فرسٹ پوائنٹر از کنسرنڈ. اس کے بعد انہوں نے یہ ثابت کیا ہے دوسرے پوائنٹر کے اندر کہ اس جماعت اور اس کے سربراہ کی پاکستان دشمن کارروائیوں کا بوجھ اس کی اپنی جماعت کے رہنما اور کارکنان بھی نہیں اٹھا رہے. حوالہ دیا ہے ان سٹیٹمنٹس کی طرف کہ جس میں وہ رہنما اور کارکنان آتے ہیں اور اپنے آپ کو پارٹی سے ڈسٹنس کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس امر کی توثیق ہے کہ اس جماعت اور اس کے سربراہ کا ایجنڈا ملک دشمنی پر مبنی ہے. یعنی عمران خان صاحب کا ایجنڈا ملک دشمنی پر مبنی ہے. یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ شرپسند اور مجرم عناصر کے خلاف کارروائی کے دوران کسی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی. یہاں پر کلیریفیکیشن بھی آ رہی ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی، یہ چیئرمین پی ٹی آئی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس حوالے سے جو سیاسی جماعت ہے اس کا جو مضمون پروپیگنڈا ہے وہ لغو پروپیگنڈا ہے، جھوٹ پر مبنی ہے اور بہتان بازی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. جو نمبر 4 پوائنٹ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. چونکہ پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے جیسے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار وہاں کی افواج کو میسر ہے. یعنی پارلیمان یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں فوجی تنصیبات پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں کی جو افواج ہیں وہ ان حملہ کرنے والوں کے اگینسٹ کارروائی کرتی ہیں. یعنی فوج کو پورے کا پورا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ریئیکشن کے طور پر کارروائی کر سکیں. پاکستان میں بھی ایسے عناصر کے خلاف قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہے، لہٰذا ان واقعات میں ملوث تمام افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت بلا تاخیر کارروائی مکمل کر کے سزا دلوائی جائے. یعنی یہاں پر پارلیمان نے، وہ پارلیمان جس نے کل بجٹ ڈیبیٹ کرنی تھی، اصل میں تو ہاؤس کو اوپن کرنا تھا بجٹ ڈسکشن کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے، لیکن ہاؤس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ میٹر سمجھا گیا وہ یہ قرارداد تھی کہ فی الفور یہ قرارداد پارلیمان سے منظور کرائی جائے. اب اس پہ پارلیمان نے سٹیمپ لگا دی ہے کہ پارلیمان اس امر کی توثیق کرتی ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا جائز ہے. یعنی آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فوجی عدالتوں میں عمران خان صاحب اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کا ٹرائل کیا جائے. یہ سٹیمپ پارلیمان نے لگا دی ہے. اب ذرا آئیے اس ملاقات کی طرف جو آرمی چیف اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے مابین ہوئی ہے. کل کے دن میں جو یہ ملاقات ہوئی یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے تھی کہ اس ملاقات کے اندر آرمی چیف نے وزیر اعظم سے باقاعدہ طور پر یہ مطالبہ کیا کہ پارلیمان کو، جیسے سارے کام پارلیمان کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، طریقہ واردات ایک ہی ہے پی ڈی ایم حکومت کا کہ آپ نے اگر عدالت کے خلاف کھڑے ہونا ہے تو پارلیمان کے فلور سے آواز اٹھانی ہے، پارلیمان میں قرارداد منظور کرانی ہے، اس کے بعد آپ نے لیگل کورس آف ایکشن لینا ہے. تو آرمی چیف نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ پارلیمان اگر قرارداد منظور کراتی ہے اور پارلیمان فوج سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ فوری طور پر آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کارروائی کریں، تو اس سے فوج کی لیجٹمیسی بڑھ جاتی ہے، فوج کا اختیار بڑھ جاتا ہے، فوج زیادہ امپاورڈ ہو جاتی ہے کہ کل کو فوج کے اوپر الزام نہیں آئے گا، بلکہ فوج تو یہ کہے گی کہ ہمارے ہاتھ خود پارلیمان نے جمہوری قوتوں نے مضبوط کیے تھے اور انہوں نے خود یہ بتایا تھا کہ لا آف دا لینڈ کیا ہے. لا آف دا لینڈ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ 1952 میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ لا آف دا لینڈ ہے، اس کے مطابق کارروائی کی جائے. اس آرمی ایکٹ 1952 کے اندر کیٹیگوریکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سویلین ہو، ارسپیکٹو آف دا میٹر کہ وہ سویلین ہے یا وہ کوئی فوجی ہے، اگر وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کرتا ہے یا فوج کے خلاف ریاست مخالف بیانیہ بناتا ہے تو اس کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر ہو سکتا ہے. اب یہ 1952 کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یعنی کل کو اگر کوئی گلہ کرے تو اس کا گلہ نہیں مانا جائے گا، یعنی وہ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ آج پوری پارلیمان نے توثیق کر دی ہے. دوسرا یہ کہ کل کو خدا نہ خواستہ یہی بات اگر پارلیمنٹیرین جو اس وقت موجود ہیں ان کے خلاف ہوتی ہے تو کل کو یہ ایک نظیر بن جائے گی، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی کہ آپ لوگوں نے ہی تو فوج کے ہاتھ مضبوط کیے تھے، آپ لوگوں نے توثیق کی تھی کہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیاں جائز ہیں. یعنی اس پارلیمان نے یہ سب کچھ کر دیا ہے، اسٹیمپ لگا دیے. اس کے بعد فوج کہیں پر بھی بریک نہیں لگانے والی، فوج کہیں رکنے والی نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا ہوم ورک بڑا تگڑا ہے.
اور جس طرح کو ہوم ورک انہوں نے کیا ہے اب معاملہ فائنل فیز کے اندر داخل ہو گیا ہے. آخری چیز تھی, پہلے انہوں نے اپنے ادارے کو آن بورڈ لیا, اعتماد میں لیا, جب سارے اعتماد میں آ گئے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اب جب کارروائی کا وقت ہے تو اس سے پہلے بھی ہوم ورک دیکھیں کیسا ہے کہ پارلیمان سے آپ نے قرارداد منظور کروا لی ہے. اچھا, اب اس قرارداد کے مخالف ایک اعلامیہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جاری کیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اس اعلامیے میں قومی اسمبلی کی قرارداد کو 9 مئی کے اصل منصوبہ سازوں کو بچانے کی سازش قرار دیا, اور کافی پوائنٹرز ہیں جس میں انہوں نے بہت ساری ہرزہ سرائی کی ہے, ریزرویشنز جو کی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کو چیز کر رہے ہیں, ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کا پیچھا ابھی بھی کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بیٹھے گی, بات چیت ہو جائے گی. اور کل اپنی ہی ڈسکشن کے اندر انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کو ڈر تھا کہ میں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. بھائی ایک طرف آپ باجوہ صاحب کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ایکسٹینشن دے رہے تھے, دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈر تھا آپ سے کہ وہ آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. ایسی ہی باتیں انہوں نے عاصم منیر صاحب سے متعلق بھی کی. جب یہ کورٹ میں اپیئر ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عاصم منیر صاحب مجھ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو عاصم منیر کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. یعنی ان کے پاس ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے, باجوہ سے متعلق بھی ایک ہی ہتھیار ہے کہ میں ڈی نوٹیفائی کر دوں گا, اور ایک ہی ہتھیار عاصم منیر کے کیس میں بھی ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ کھولے ہوئے, دوسری طرف آپ اسٹیبلشمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے مذاکرات کر لیں گے. تو یہ دیوانے کا خواب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی ابھی بھی چیئرمین پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سے یہ فوج سے توقع رکھنا کہ فوج ان کے ساتھ بیٹھے گی, ان کے معاملات کو سنے گی, ان کی گفتگو سنے گی اور ان کو کوئی راستہ دے دے گی, تو شاید یہ دیوانے کا خواب ہی ہے. یعنی اس وقت یہ توقع اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جو لیگل کورس آف ایکشن ہے وہ اپنا لیا ہے. اور ایسے میں اب عمران خان صاحب کے پاس جو پہلے 2 راستے تھے نا کہ یا تو وہ میوزک کو فیس کریں یا پھر باہر چلے جائے, اب وہ 2 راستے بھی دکھائی نہیں دے رہے. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پہلے تو شاید یہ راہ نکل سکتی تھی کہ عمران خان صاحب باہر چلے جائے, لیکن اس کے بعد اب وہ راستہ بھی تاریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے حسین شہید سہروردی کی طرح عمران خان صاحب کو بھی ملٹری کورٹ کے اندر اس ٹرائل کو فیس کرنا ہی پڑے گا. شاہ محمود قریشی کو بھیجا گیا تھا اور میسج واز ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. قریشی صاحب جب وہاں پر پہنچے تو عمران خان صاحب پھر تگڑے ہو گئے, پھر سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کو میری ضرورت ہے اس لیے مجھ سے پیغام رسانی کر رہی ہے. اس وقت وہ مانے نہیں, اور پھر میں نہ مانوں, انا, ضد اور ہٹ دھرمی کے اوپر سوار رہے. دوسری ملاقات پھر پے در پے 2-3 ملاقاتیں شاہ محمود قریشی صاحب کی ہوتی ہیں, لیکن عمران خان نہیں مانتے ہیں. عمران خان اپنی روش ترک نہیں کر رہے. آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹیبلز فلٹر آؤٹ ہو گئے میری پارٹی سے تو میری پارٹی جیت جائے گی. یہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, ایک اور کلہاڑی اپنے پاؤں پہ مار رہے ہیں. الٹیمیٹلی اس کا نقصان اب ان کو اٹھانا ہی پڑے گا, اور یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اب کوئی راستہ موجود نہیں ہے. اور جو کچھ ہوگا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مہینہ جون کا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر ایک مشہور جملہ ہے نا جو کہا جاتا ہے کہ قربانی سے پہلے قربانی, تو لگ یہ رہا ہے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہونے جا رہی ہے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.